السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام الحمد ورحمۃ لله اللہ الذي وبرکاتہ۔ أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا جو ہمارا اس سیشن میں جس ٹاپک کے لیے مجھے منتخب کیا گیا ہے، مجھے مدعو کیا گیا ہے، وہ تو آپ کو دکھ رہا ہے۔ میں نے آپ کو آپ کی توجہ کے لیے اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے میں نے کچھ سلائیڈز بھی تیار کی تھیں تاکہ ہم زیادہ ہماری کنسنٹریشن رہے۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے causes and solution of psychological issues of youth. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بارے میں خصوصاً مطلب جو ہماری ماڈرن سائیکالوجی ہے یا ہماری چاہے اسلامک سائیکالوجی ہو، میں اس میں کوئی خاص مطلب ایکسپرٹیز یا کوئی خاص اسپیشلائزیشن یا کوئی خاص تخصص نہیں رکھتا۔ البتہ بینگ اے اسٹوڈنٹ کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو میں نے اس سے سمجھا، کچھ کتابوں سے وغیرہ، اپنے پرسنل مطالعہ سے، تو اس حوالے سے اس کو ملحوظ نظر رکھ کر آج اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی۔ دو انشاءاللہ الرحمن آپ سب مجھے آج ایز اے اسٹوڈنٹ ہی ٹریٹ کریں گے، میں اس پہ کوئی خاص مطلب تخصص نہیں رکھتا۔ اب چونکہ ہمارے جو محترم رفیق بھائی ہیں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا اور اس ٹاپک کا انہوں نے انتخاب کیا، تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ اس پہ کچھ مطلب تیاریاں ہو جائے اور کچھ سلائیڈز بھی ساتھ میں اس کے لیے پریپیئر ہو جائے۔ تو کازز اینڈ سولوشن آف سائیکولوجیکل ایشوز آف یوتھ، تو ہمارا جو یعنی علم نفسیات ہے یا جسے ماڈرن سائیکالوجی کہتے ہیں، تو اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ مطلب انسان کا دماغ۔ تو اس میں ہمارا جو مطلب اس صدی میں بالخصوص ہمارا جو کنسرننگ پوائنٹ ہے وہ ہے ڈپریشن۔ آئے دن آپ بہت ساری مطلب خبریں سنتے ہوں گے ٹی وی چینل سے یا سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ مطلب اس لحاظ سے اتنے ریشو پہ ہمارے نوجوان ڈپریشن کا شکار ہے وغیرہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ڈپریشن کو سمجھ لیتے ہیں کہ ڈپریشن کیا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ لکھا، میں جسٹ بہت ساری چیزوں سے صرف نظر کروں گا، یعنی ان کو سکپ کروں گا کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، تو اس حوالے سے بھی واٹ از ڈپریشن۔ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ڈپریشن جو ہے بنیادی طور پر یہ ایک مطلب ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، یہ ایک مطلب ایک میڈیکل النس ہے کہ جو ایک انسان کے ذہن پہ منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے اور دو کی مطلب یہ ٹریٹیبل بھی ہے، یعنی اس کے لیے بہت ساری مطلب میڈیکیشنز بھی ہیں، بہت ساری اس کے لیے علاج جو معالج کے جو طریقے ہیں ان کو بھی یعنی تیار کیا گیا ہے اس کے لیے، اور اب تو یہ باضابطہ طور پر ایک مطلب منظم صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اگر ہم اوور آل دیکھیں تو ڈپریشن جو ہے یہ اٹ کازز فیلنگس آف سیڈنس، یعنی بعض دفعہ آپ پہ غمگینی طاری ہوگی، آپ پہ ایک قسم کا وہ اضطراب طاری ہوگا۔ اسی طریقے سے مختلف جو ایموشنل اینڈ فزیکل جو پرابلمس ہے، تو جب آپ ایموشنلی اور فزیکلی جب آپ مختلف مسائل یعنی فیل کریں تو اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو ماڈرن سائیکالوجی ڈپریشن کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب جو اس کے بنیادی جو اس کے سمٹمس ہیں تو ان میں جو ہماری مطلب سائیکالوجسٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ مثلا کبھی کبھار اپنے آپ کو مغموم پانا، فیلنگ سیڈ اور ہیونگ اے ڈپریسڈ موڈ۔ اسی طریقے سے مطلب کاموں میں انٹرسٹ نہ دکھانا، مطلب آپ کے یہاں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں آپ کے قرب و جوار میں، لیکن آپ اس میں انٹرسٹ نہیں دکھاتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے ویٹ لاس کے لحاظ سے یہ اس کے مختلف سمٹمس ہیں، لاس آف انرجی، انکریزڈ فیٹنگ، یا اسی طریقے سے مطلب پرپز لیس فزیکل ایکٹیویٹی وغیرہ، یا اسی طریقے سے مطلب ڈیفیکلٹی ان تھنکنگ، کنسنٹریٹنگ اور میکنگ ڈیسیجنس وغیرہ، تھاٹس آف ڈیتھ اور سوسائڈ۔ تو یہ مختلف اس کے یعنی ڈپریشن کے سمٹمس ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس رپورٹ کو دیکھ لیں تو ڈپریشن افیکٹس این ایسٹیمیٹڈ 1 ان 15 adults، یعنی 6.7% in any given year۔
تو آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب زیادہ تر اس سے جو یعنی ڈپریشن سے جو زیادہ تر متاثر ہیں وہ ہمارے نوجوان ہیں، چاہے نوجوان بچے ہوں یا نوجوان بچیاں ہوں. تو یہ سب سے زیادہ مطلب اس ڈپریشن سے متاثر ہے، اور خصوصاً جو خواتین ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر مطلب خواتین جو ہوتی ہیں وہ مطلب وہ جذباتی ہوتی ہیں، ان کے یہاں بہت ساری نا وہ ایموشنز ہوتے ہیں. تو اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب خواتین اس ڈپریشن سے بہت زیادہ متاثر ہے. اب اسی طرح آپ دیکھیے کہ اب تو یہ دنیا میں مطلب ڈپریشن ناؤ مطلب اٹ بیکیم اے کامن النس ورلڈ وائڈ. اگر ہم دیکھیں تو یہ مختلف رپورٹس ہیں، یعنی اپروکسیمیٹلی 280 ملین پیپل ان دی ورلڈ ہیو ڈپریشن. اسی طرح اس کے کچھ سٹیجز ہیں، یعنی ڈپریشن کے کچھ سٹیجز ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر فرسٹ سٹیج کی بات کر لیں، اس کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ یوں شروع ہوتا ہے، مطلب آپ میں غمگینی طاری ہونا، آپ پہ غمگینی طاری ہونا، آپ میں مختلف اضطراب کے جو مختلف یعنی وہ مسائل ہوتے ہیں ان سے مطلب نا آپ کی زندگی بسیج ہوتی ہے. تو اس طرح اسی طریقے سے مطلب اینگر، گلٹ فیل کرنا، موڈ سوئنگس وغیرہ. تو یہ اس یعنی فرسٹ سٹیج میں ایک انسان ڈپریشن کے فرسٹ سٹیج میں انسان فیل کرتا ہے. اسی طرح سیکنڈ سٹیج میں مثلا سیلف کریٹیسزم، انسان خود پہ تنقید کرتا ہے. تو امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے، غالباً الجواب الکافی میں یا اغاثۃ اللہفان میں مصائد الشیطان میں، یا تو الجواب الکافی میں، دو میں سے ایک. تو وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ابلیس کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو اپنی ذات سے، اپنے پوٹینشیل سے محروم کرنا، یعنی جو اس کا جو پاور ہوتا ہے، اس کا جو پوٹینشیل ہوتا ہے، اس کی جو بساط ہوتی ہے، تو اس پوٹینشیل یا اس بساط سے ایک انسان کو محروم کرنا، نا امید کرنا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس بندے کو محروم کرنا. یہ مطلب دو بڑے ہتھیار ایک یعنی ابلیس کے لیے. تو اس سیکنڈ سٹیج میں کیا ہوتا ہے، مطلب ایک بندہ خود پہ تنقید کرتا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں نے زندگی میں کچھ حاصل کیا ہی نہیں، اس طریقے سے سیلف کریٹیسزم. اور اس کے بعد پھر یعنی اگر سیلف کریٹیسزم یعنی اس میں ایک بندہ نا زیادہ وہ جذباتیت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جذباتیت اس کو سوسائڈ پہ یعنی آمدہ کرتی ہے، خودکشی پہ آمدہ کرتی ہے، اور پھر خودکشی کے لیے وہ مختلف وسائل استعمال کرتا ہے. اچھا، تھرڈ سٹیج میں یعنی بے خوابی، انسومنیا، اسی طریقے سے مطلب تھکاوٹ وغیرہ. یہ مختلف یعنی وہ مراحل ہیں ڈپریشن کے حوالے سے کہ جن سے ایک یعنی جو ڈپریسڈ ہوتا ہے وہ گزرتا ہے. اچھا، اب اس کے کازز کیا ہیں، اس کے کازز کیا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ مطلب یہ تو جو سلائڈس ہوتے ہیں مطلب یہ اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ مطلب تھوڑی سی وضاحت بھی ہو جائے، اور مطلب اور اس کے علاوہ مطلب کنسنٹریشن بھی رہے. تو جو ڈپریشن ہے مطلب اس کے بنیادی کازز کیا ہے، اسباب کیا ہے، وجوہات کیا ہے. تو ڈپریشن از اے کمپلیکس ڈیزیز، نو ون نوز ایگزیکٹلی واٹ کازز اٹ. ابھی ویری کرتا ہے، یعنی مختلف انسانوں کے مختلف پرسنل اور نجی مسائل ہوتے ہیں. تو ان نجی مسائل کو پھر مطلب زیر بحث لایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر مطلب ہم پھر کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ مطلب اس بندے میں اس کے ڈپریشن کے یہ کازز ہیں. تو اٹ ویریز، بس میں یعنی ڈپریشن ویریز. مثلا اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں، اسٹوڈنٹس کی، تو سوال یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، چاہے یونیورسٹی لیول کے یا چاہے کالج لیول کے یا چاہے ہماری جو پی یو سی ٹی ڈی سی لیول ہے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں مطلب ڈپریشن کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. تو میں نے جہاں تک اس پہ غور کیا تو اس میں سے ایک ہائی ایکسپیکٹیشنز فرام پیرنٹس، یعنی پیرنٹس کی طرف سے بہت ساری یعنی وہ اوور ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اپنے بچوں کو لے کر. یعنی میرے بچے جو ہیں وہ یہ بنیں گے، ہاں ان کا کیریئر ایسا ہوگا، ان کا کیریئر ایسا ہوگا، وہ اتنے مطلب اس میں وہ کمپیٹ کریں گے وغیرہ، تو اس میں وہ یعنی اپنے وہ جواہر دکھائیں گے وغیرہ. تو یہ مختلف یعنی جو اوور ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں تو یہ بھی پرابلمٹک ہے. اسی لیے جو مطلب نا ایکسٹریمزم یعنی افراط و تفریط جسے ہم کہتے ہیں، یعنی تشدد. تو تشدد مطلب اگر آپ اس تشدد کو کسی بھی چیز میں، چاہے نجی زندگی میں، معاشرتی مسائل میں اس کو داخل کر لیں تو یہ پھر پرابلمٹک ہے. تو جب پیرنٹس میں اور ایکسپیکٹیشنز ان کے بچوں کے حوالے سے داخل ہو جاتی ہیں تو وہ پھر ایک قسم کے وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. جب ان کا بچہ
وہ مطلب ان کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق، ان کے وہ توقعات جو ان سے جڑی ہوتی ہیں ان کے مطابق وہ پھر اس کام کو بجا نہیں لاتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر مغموم ہو جاتے ہیں. بس میرے یعنی وہ پھر یعنی غمگین ہو جائے، ان کے پیرنٹس پھر نہ مطلب ان کے ساتھ ان کے مطلب جو تعلقات ہوتے ہیں وہ محبت کے تعلقات وہ پھر کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں وہ پھر بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. تو اب اس سے یعنی اوور ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے دوسری طرف ہمارے بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے ہم پر مطلب 20 لاکھ خرچ کیے ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے یا وٹ ایور، لیکن ہم نہیں بن پائے. تو اس وجہ سے بھی مطلب یہ ایک بنیادی فیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں ڈپریشن کا ہے. اسی طرح نمبر گیم، تو اس نمبر گیم کے حوالے سے کس نے میسج کیا؟ اچھا، نمبر گیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نمبر گیم کے حوالے سے، ٹھیک، نمبر گیم تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یعنی نمبر گیم سے ہماری مراد یہ ہے کہ آپ کو نمبرات حاصل کرنے ہیں. ٹھیک، آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں انہوں نے ٹی ڈی سی میں میڈیکل سبجیکٹ، نان میڈیکل سبجیکٹ میں انہوں نے اس طریقے سے یعنی اتنے نمبرات کے ساتھ انہوں نے اپنا 12ویں کا جو ان کا کلاس تھا تو اس کو پاس کیا، یا اسی طریقے سے گریجویشن انہوں نے ان مارکس کے تحت انہوں نے اس کو پاس کیا، یا اسی طریقے سے یونیورسٹی لیول پر وغیرہ. تو یہ نمبر گیم جو ہے اس سے بھی بہت سارے ہمارے بچوں میں نفسیاتی مسائل پیدا ہو گئے. نمبر گیم، ٹھیک. تو نمبرز آپ یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے کہ نمبرز جو ہوتے ہیں یہ آپ کی قابلیت کو ڈیسائیڈ نہیں کرتے. ٹھیک، اگر آپ میری بات کر لیں تو مطلب میں تو نمبر کے حوالے سے یعنی نمبرات کے حوالے سے میں بہت پیچھے ہوں، اور اپنے مطلب جو ہماری یونیورسٹی لیول کے جو ہمارے بیچ میٹس تھے تو ان میں بھی، لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ اس کو مطلب اتنا سیریسلی مت لیجئے کہ اب میرے نمبرات اتنے کم ہے. دو کہ آج کا جو ہمارا سسٹم ہے مطلب ہمارا جو نظام ہے تعلیمی نظام، تو اس میں یعنی آپ کو یہ بہت فائدہ دے گا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو اصل مقصد میرا یہ ہے ہائی لائٹ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ مطلب اس سے آپ کی قابلیت ڈیفائن نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہماری ٹین ایجرز جو ہے ان میں لو افیئرز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی خصوصاً ہماری کوچنگ سینٹرز اس میں مبتلا ہیں. اسی طریقے سے مطلب پھر پی یو سی، ٹی ڈی سی، پھر کالج لیول، پھر یونیورسٹی لیول، تو اس سے بھی بہت سارے ہمارے نوجوان میں مسائل پر، چاہے یہ لڑکیوں کی طرف سے یا لڑکوں کی طرف سے، تو بہت سارے مسائل. تو لو افیئرز مطلب اس دور میں یہ بیماری داخل ہونا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو یہ تو بہت پرابلمٹک ہے. یعنی اس ٹین ایج میں جہاں پہ آپ کی سوچ بالکل یعنی محدود ہوتی ہے، آپ کے مقاصد بالکل محدود ہوتے ہیں، آپ کے سوچنے کا زاویہ بالکل محدود ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے یہاں یعنی آپ کی زندگی کے جو تجربات ہیں وہ بھی محدود ہوتے ہیں. تو آپ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کیونکہ آپ جوان ہو. جوان کو جوان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اسی لیے تو ہم مجنون کو مجنون کہتے ہیں. اسی لیے جن کو ہم جن کہتے ہیں کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا. جنت کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا. ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا. پاس میں آ رہی ہے؟ تو نوجوان جو ہے اس سٹیج پہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. عشق نے کر دیا نکما مجھ کو غالب، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو یہ نکما ہو جاتا ہے پھر اس لیول پہ. تو مطلب پھر اسی میں اس کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی، اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو بچیاں ہیں ان میں جو مختلف جو استعداد یا مختلف جو صلاحیتیں تعلیم کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ پھر اس چکر میں ضائع ہو جاتی ہیں. تو اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح فائنینشیل پرابلمز بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے نوجوانوں میں. گھریلو اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کچھ ایسے بھی آپ کو نوجوان ملیں گے کہ جن میں صلاحیتیں تو بہت زیادہ ہے لیکن ان کے یہاں یعنی فائنینشیل بیک اپ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ آگے بڑھ سکیں. تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. اسی طریقے سے پھر ان ایمپلائمنٹ بھی ایک وجہ ہے کہ مطلب پی ایچ ڈی کر کے ہمارے نوجوان آ رہے ہیں، مطلب ان پہ مطلب لاکھوں روپے ان کے پیرنٹس ان پہ خرچ کر رہے ہیں لیکن سٹل ان کے یہاں کوئی جاب نہیں. اور کشمیر میں جاب ملنا یہ تو میں سمجھتا ہوں کرامت اور معجزے سے کم نہیں. بس میں یعنی کشمیر اور کشمیر کے اصطلاح میں تو ہم بے روزگار اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے یہاں جاب نہ ہو. ان ایمپلائمنٹ ہے، ان ایمپلائے تو ہم اسی کو کہتے ہیں نا کہ جس کے یہاں مطلب گورنمنٹ جاب نہ ہو. تو اب یہ نوکری کا جو چکر ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. بقول اکبر الآبادی انہوں نے مطلب ان اشعار میں لائف کو بہت سمپلیفائی کیا ہے کہ میں احباب سے کیا کہوں کیا کاری نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن دی اور مر گئے. یہ ہماری زندگی بن چکی ہے. تو اس چکر میں بھی
بہت سارے مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں. اب ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے صبر کا جو مادہ ہے وہ بھی اتنا زیادہ قوی نہیں ہے کہ وہ صبر کر سکیں. تو اب اس حوالے سے بھی پھر خودکشیاں ہوتی ہیں کہ مطلب آپ بی ٹیک کر کے آئے ہو, آپ اسی طرح ایم ٹیک کر کے آئے ہو, اسی طریقے سے کوئی اور ڈگری, لیکن اس کے باوجود آپ کو جاب نہیں مل رہا ہے, تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور آپ کے لیے بہت بڑا سر مسئلہ نہیں. ہے. اچھا, اسی طرح اور ایک ہمارے نوجوانوں میں بہت بڑی پرابلم پورنوگرافی کے حوالے سے ہے. اپنی آنکھوں کو صاف نہ رکھنا, اپنے ذہن کو خباثت سے پاک نہ رکھنا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی اوور آل یعنی جو پورنوگرافی ہے یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تزکیہ نفس کی کمی ہے, سلوک کی کمی ہے, ٹھیک, پیوریفیکیشن آف سول جسے آپ کہتے ہیں اس کی کمی ہے. تو اس حوالے سے پھر ہمارے نوجوان ان چیزوں میں لت پت ہو جاتے ہیں, ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. یہ جو آج آئے دن خصوصاً جب سے یہ سوشل میڈیا یا اسی طرح جب سے یعنی انٹرنیٹ وغیرہ, تو اب تو سر باضابطہ طور پر ہم سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں نہیں, ہم اس سے تو ہم مطلب later on we will discuss about that, but فی الحال سوال بعد میں پوچھے جائیں, سوال بعد میں بھی, تو اچھا جو گیسٹ ہے اس کو تو سنا جائے. اوکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم جنرلی یہاں پہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جب بھی ہم نتائج کو اخذ کرتے ہیں تو ہم ایکسیپشنز کی بنیاد پہ یعنی استثناءات کی بنیاد پہ ہم کسی بھی قانون کو قائم نہیں کرتے. ہم مجموعی طور جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو مجموعی طور پر بات کرتے ہیں. کہ سوشل میڈیا میں اپنے فوائد ہیں, جس طریقے سے قرآن نے کہا کہ مطلب شراب وغیرہ فیہما اثم کبیر و منافع للناس وغیرہ, تو اسی طریقے سے ٹھیک. چلیے, اچھا, اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو انڈیا ٹوڈے کی آپ رپورٹ کو پڑھ لیجئے, تو انڈیا ٹوڈے میں انڈیا لیڈز دی ورلڈ ان ٹین ایج ڈپریشن. اوکے, تو اس میں بھی آپ ان رپورٹس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے نوجوان, یعنی 1 اسٹوڈنٹ کمٹ سوسائڈ ایوری آور ان انڈیا, 1 گھنٹے میں 1 نوجوان کی خودکشی. تو مسئلہ اسی طریقے سے مطلب یہ بھی آپ بہت ساری ایز پر دی ریزلٹس آف اے لارج اسکیل سروے کنڈکٹڈ اکراس انڈیا ان 2019 وغیرہ, تو young adults between the age of 20 and 29 years of both genders were the most depressed in the country. ٹھیک, یعنی جن کی عمر یعنی 20 سے 29 تک. اسی طرح کشمیر کی اگر بات کر لیں تو کشمیر میں ان ایمپلائمنٹ کے حوالے سے یہ رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے گریٹر کشمیر سے لی ہے. کشمیر ہیز اے 22.2% ان ایمپلائمنٹ ریٹ وغیرہ, تو باقی اسٹیٹ سے آگے, ہم تو اس حوالے سے بہت آگے ہیں. اچھا, اب خواتین میں ڈپریشن کیوں ہے؟ آپ کو پتا ہے خواتین جو ہوتی ہیں, خواتین کا ایک خاصہ یعنی قرآن مجید نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا, مطلب اشارتاً کنایتاً, مطلب ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن مطلب بالواسطہ یعنی انڈائریکٹلی قرآن مجید نے اس کو کئی مقامات پہ اس کو ڈیفائن کیا. تو خواتین جو ہوتی زیادہ جذباتیت سے مطلب مغلوب ہوتی ہیں, ایموشنل, خواتین زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں, اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ان کی ایموشنز کی قدر کی, بہت زیادہ قدر کی. بس میں آ رہی ہے, یعنی خواتین جو ہیں, خواتین کے یہاں جو ایموشنز ہوتے ہیں ان کی شریعت نے بہت زیادہ قدر کی, اور اسی لیے اس چیز پہ ابھارا. بہرحال مجھے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو میرا جو خلاصہ کلام ہے یا مقصد جو میرے کلام کا وہ یہ ہے کہ ایموشنل ڈسٹربنس خواتین میں اگر ہم ڈپریشن دیکھیں تو اس کی ایک وجہ تو ایموشنل ڈسٹربنس ہے. یعنی جب خواتین ایموشنلی ڈسٹرب ہو جائے, جب خواتین میں ایموشنلی بہت سارے مسائل پیدا ہو جائے, تو ان کی ایموشنز ڈسٹرب ہو جائے, ان کی ایموشنز افیکٹ ہو جائے, تو اس کے بعد پھر ڈپریشن تو لازمی ہے. اسی طریقے سے انٹر پرسنل ریلیشن شپ, کوئی بھی تہذیب جو ہے نا, کوئی بھی سیولائزیشن آپ دیکھ لیجئے, یعنی اس کا جو بنیادی جو نظام ہوتا ہے وہ یعنی ازدواجی زندگی پہ اس کا انحصار ہوتا ہے, ازدواجی زندگی. ٹھیک, اب ویسٹ نے کیا کیا, اس نے اسی چیز کو انٹر پرسنل ریلیشن شپ جو ہے, جو میٹریمونیل ریلیشن شپ ہے, جو ازدواجی زندگی, اس ادارے کو انہوں نے یعنی ختم کرنے کی کوشش کی. وہ آپ مطلب پڑھ سکتے ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اسی لیے اگر آپ قرآن کی طرف یعنی قرآن کی طرف اگر آپ اپنی توجہات کو مبذول کریں گے تو وہاں پہ سورۃ البقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ جو جادوگر تھے, ان کا جو بنیادی کیریکٹر اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا, وہ کیا ہے, ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. ٹھیک, یعنی اس جادوگری کی وجہ سے, اس کے ذریعے سے یہ یعنی میاں بیوی میں فسادات رونما کرتے تھے, فسادات پیدا کرتے تھے. تو اس یعنی اصل مقصد جو تہذیبوں کا ہوتا ہے یا جو بھی کانسپریٹرز ہوتے ہیں, وہ جو یہ ادارہ ہوتا ہے, یہ جو آئلی نظام ہوتا ہے, فیملی سسٹم ہوتا ہے, اس پہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مطلب ڈاکٹر خالد علوی صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے اسلام کا معاشرتی نظام,
اس کو آپ مطالعہ کیجئے تو وہاں پہ بھی تفصیل آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. تو مجھے یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ انٹر پرسنل ریلیشن شپ اس میں کچھ داخلی اسباب بھی ہیں اور کچھ مطلب خارجی اسباب بھی ہیں. تو انٹر پرسنل ریلیشن شپ میں کیا ہوتا ہے, یعنی اس کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں جب یعنی ایک خاتون جو ہے وہ ہر ایک مسئلے میں کمپرومائز کر سکتے ہیں, لیکن اپنے شوہر کو بانٹنا, اپنے شوہر کو تقسیم کرنا, یہ سننا کہ اس کے کسی غیر کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, تو یہ تو محال ہے. یہ مطلق المحال اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جو خواب میں بھی پاسبل نہیں. بس میں آ رہی ہیں. تو انٹر پرسنل ریلیشن شپ متاثر ہونا, اسی طریقے سے ڈومیسٹک وائلنس یہ بھی ایک وجہ ہے. یعنی ڈپریشن کی مطلب آپ آئے دن ہمارے گھروں میں یہ بہت سارے مسائل دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ میں اگر کشمیر کی بات کر لوں, کشمیر میں ہمارا جو فیملی سسٹم ہے نا وہ بہت زیادہ, یعنی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی وہ بہت زیادہ متاثر ہے. ہمارا جو فیملی سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے, تو اس پہ پھر آگے بات ہوگی انشاءاللہ. اسی طریقے سے ڈپریشن کی کچھ اور بھی وجوہات ہیں, سم مور کازز ہیں, جیسے ابیوز ہے, فزیکل, سیکشول اور ایموشنل ابیوز وغیرہ. کانفلکٹ ہے, مثلا آپ کے مطلب آپ کے یہاں آپ کے ریلیٹیوز کے ساتھ آپ کے زمینی مسائل ہیں, ڈسپیوٹس ہیں, عرضی مسائل جن کو آپ کہتے ہیں, یتھ کاشرس من ونان پترات کشیر مز واریاہ زیادہ اخ بدنام اصطلاح. اسی طریقے سے آپ کے فیملی ممبرس کے ساتھ آپ کے کنفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے فرینڈس کے ساتھ, یا آپ اسی طریقے سے مختلف جو آپ کے یعنی آپ کے سراؤنڈنگس میں ہوتی ہے, تو وہ ان کے ساتھ آپ کے مسائل جو آپ کے سراؤنڈنگس میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے مختلف کانفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں, یہ بھی ایک وجہ ہے. اسی طرح مطلب کسی کی موت ہو جانا, یعنی کوئی حادثہ پیش آنا, تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اسی طرح سوشو پولیٹیکل کنڈیشن, یہ تو کشمیر کے کانٹیکسٹ میں آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اچھا, اب جب یہ مسائل پیدا ہو, ایک انسان کے یہاں یہ مسائل جب پیدا ہو جاتے ہیں, تو اس کا سولوشن کیا رہتا ہے پھر؟ سوسائڈ اور ڈرگز. ٹھیک, یا تو اپنی زندگی کو اگر مکتی دینی ہے, اپنی زندگی کو اگر آزادی دینی, ان غموں سے, اس اضطرابی زندگی سے اگر اس کو نجات دینی ہے, تو آپ خودکشی کر لو. خودکشی ہمارے کشمیر میں یہاں کشمیر کے یہاں اب تو ایک فائنل سولوشن بن چکا ہے. اور اسی طرح ڈرگز, تو کس طرف جاؤں, کدھر دیکھوں, جب یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, پھر ایک خاتون ہو, ایک نوجوان ہو, اس کے دل سے بھی آواز نکلتی ہے کہ کس طرف جاؤں, کدھر دیکھوں, کسے آواز دوں, اے ہجوم نامرادی جی بہت گھبرائے. جب یعنی بہت ساری فیسلٹیز آپ کے یہاں موجود ہے, لیکن اس کے باوجود یعنی آپ کی زندگی تنگ ہو چکی ہے. ٹھیک, آپ کے تمام جو بھی اطمینان کے جو راستے ہیں وہ مسدود ہو چکے ہیں, تو اس کے بعد آپ کے یہاں ایک ہی سولوشن رہتا ہے, یا تو سوسائڈ یا پھر ڈرگس. تو a report reveals that in 2016 the heroin abuse were 15%. Now it has gone up to 90% in Kashmir. I am talking about Kashmir. اسی طرح اگر کشمیری کی بات کر لیں تو مطلب سری نگر اور ڈسٹرکٹ اسلام آباد تو بہت آگے ہیں ڈرگز کے حوالے سے. 3.7 crores are being sold every day. کہاں پہ؟ ڈسٹرکٹ اننت ناگ اور سری نگر میں. یہ ہمارے حالات ہیں. اچھا, اب یہاں پہ آپ ایک بات سن لیجئے کہ نیدر سائیکالوجی نور میڈیکیشن. اب جب آپ کے یہاں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, تو نہ تو مطلب جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, آپ کی تھراپی کر سکتے ہیں, آپ کی یعنی میڈیکیشن کر سکتے ہیں, لیکن یہ سولوشن نہیں ہے. یعنی آپ کو سلانا یہ سولوشن نہیں ہے آپ کی پرابلمس کا. بس میری یعنی آپ کو دوائی دی, لیکن اس کے بعد جب آپ دوسرے ہفتے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کے ہم وہ مسائل اور زیادہ تیزی سے بڑھ جاتے ہیں. تو دوائی اس کا یعنی جو ہماری ادویات ہے وہ اس کا مطلب سولوشن نہیں ہے, یعنی میڈیکیشن اس کا سولوشن نہیں ہے. یعنی آپ مطلب ڈرگس لیتے ہیں, آپ میڈیسن لیتے ہیں, ڈاکٹر سے کاؤنسلنگ لیتے ہیں وغیرہ, وہ اس کا سولوشن نہیں ہے. کیونکہ جتنی ہماری جو ماڈرن سائیکالوجی ہے, یعنی اوور آل آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں جو ہماری سوسائٹی جس طریقے سے ڈیولپ ہو رہی ہے, یہ کیا ہے, یہ اصل میں یہ مطلب یہ عقلیات ہے. یعنی ریشنلٹی اتنی زیادہ ہے, یعنی ہر ایک چیز کو اسپرچویلٹی سے آزاد کر کے اس کو پھر مطلب ریشنلائز کیا گیا, ہر ایک چیز کو عقلی بنیادوں پہ سمجھا جانے لگا. تو نتیجتاً ذہن ہر ایک چیز کا سولوشن پرووائڈ نہیں کر سکتا. آپ کا دماغ جو ہے, آپ کی عقل جو ہے, وہ مطلب ہر ایک چیز کا وہ سولوشن پرووائڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مطلب آپ دنیا میں دیکھ لیجئے کہ دنیا میں ایسے بہت سے مطلب بندے اٹھے کہ جن بندوں نے مطلب لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو غموں کی زندگی سے نکالنے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی,
بہت ساری ناولس لکھے جیسے ہمارے یہاں دی اولڈ مین اینڈ دی سی، ارنیسٹ ہیمنگ وے جو امریکن رائٹر ہیں، اور ان کو نوبل پرائز بھی ملا تھا 1954 میں، لیکن انہوں نے خودکشی کر لی۔ اسی طریقے سے بہت سارے ہم ایک بہت بڑی فہرست تیار کر سکتے ہیں، یوکو مشیما، اسی طریقے سے ویلڈیمر، اسی طریقے سے آرتھر کوسلر، اسی طریقے سے جیراڈ دی نرول، اسی طریقے سے پلیتھ وغیرہ۔ تو یہ ایسے رائٹرز تھے کہ جو لوگوں کو، یعنی آپ یوں سمجھیں، یہ موٹیویشن رائٹرز تھے، موٹیویشن اسپیکرز تھے، لیکن اس کے باوجود یہ سب جو رائٹرز جن کی فہرست میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھی ہے، تو ان تمام رائٹرز نے کہ انہوں نے ایک طرف سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، ان کو یعنی غموں سے بہت سارے ان کی کتابیں پڑھنے سے وہ پھر مطلب نا ان کو ٹو سم ایکسٹینٹ راحت مل گئی، بٹ بذات خود جب ان کی شخصیتیں ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے بالآخر خودکشیاں کر لی۔ چارلی چیپلن جو ایک بندہ ہے، چارلی چیپلن غالباً چیپلن ایسا ہی کچھ نام ہے، لوگوں کو ہنساتا تھا۔ جب اس سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ اچھا آپ یہ اکثر بارش میں کیوں چلتے ہیں، اکثر وہ کہتے تھے کہ تاکہ لوگ میرے آنسوں کو نہ دیکھ سکے، جو میرے اندر جو عدم سکون ہے، میرے اندر جو بے اطمینانی ہے، اس کو نہ دیکھ سکے، تو اس کی وجہ سے مجھے آنسو آ رہے، تو اسی لیے میں بارش میں چلتا ہوں تاکہ لوگ میرے آنسوں کو نہ دیکھ سکے، جو لوگوں کو ہنساتا تھا۔ خیر اسی طرح مطلب ہماری سوسائٹی کو بہت زیادہ لبرلائز کیا گیا، سیکولرائز کیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ بہت ساری ازمز کو پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے ہر ایک سطح پر انسان کو آزاد کیا، ہر ایک سطح پر انسان کو آزادی ملی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنی آزادیاں ایک انسان کو مل گئی یا مل چکی یا مل رہی ہے یا ملیں گی بھی، تو اس کے باوجود ایک بندہ یا یہ سوسائٹیز ڈسٹرب کیوں ہیں؟ یہ سوسائٹیز اگر آپ یورپ کی تاریخ اٹھا لیں، یا اسی طریقے سے اگر آپ مطلب امریکہ کا ریشو اٹھا لیں، تو وہاں پہ آئے دن وہاں پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ بس میرے یعنی وہ تو اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ اسلام ایٹ دی کراس روڈز پڑھیں گے یا روڈ ٹو مکہ، اس کی محمد اسد کی بہترین مثال ہے، یا ایک کتاب ہے یہ اسلام دی اونلی چوائس، اس کو آپ دیکھ لیجئے، وہ عربی میں ہے، لماذا اخترت الاسلام، تو اس کے بعد اس کو پھر اردو میں بھی منتقل کیا گیا، اور اس کے بعد اس کا پھر ترجمہ انگلش میں بھی ہوا۔ تو وہاں پہ آپ کو یہی خلاصہ ملے گا کہ لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے اعتراف ہے کہ اسلام از دی اونلی سولوشن which fulfills the spiritual needs of man، یعنی جو روحانی جو غذائیں ہیں نا، وہ آپ کو لبرلزم سے نہیں ملیں گی، وہ آپ کو سیکولرزم، یعنی ان کے یہاں لوگ اتنے مطلب ماڈرنائز ہوئے، اتنے لبرلائز ہوئے، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ان کے یہاں لیک ہو رہا تھا، تو جس کی بنا پر یہ پھر مجبور ہوئے مطلب اسلام کو قبول کرنے کے لیے۔ بس میرا دو مطلب اسلام مخالفین بھی ہیں وغیرہ، تو لیکن ہم مجموعی طور پر یا مطلب ہم ایک سائڈ سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں پہ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہاں پہ اب ہماری جو اسلامک سائیکالوجی ہے، اسلامک سائیکالوجی دیکھیے، جو ماڈرن سائیکالوجی ہے وہ صرف یعنی آپ کے آبجیکٹو پہ بات، یعنی اس کا جو مطمع نگاہ ہے، اس کا جو مطمع نظر، یعنی اس کی جو سینٹرل تھیم ہے نا، سینٹرل پوائنٹ جو اس کا مرکزی موضوع ہے، وہ انسان ہے۔ یعنی انسان کو ہر قسم کی خوشی ملنی چاہیے، انسان کو ہر قسم کی راحت ملنی چاہیے، انسان ہر قسم کے جو ڈپریشن سے ان سے آزاد ہونا چاہیے۔ بس میرے لیکن سوال یہ ہے، اب انسان کو یہ راحت کیسے ملے؟ یہاں پہ پھر ماڈرن سائیکالوجی بات نہیں کرتی۔ فرائیڈ کا اگر نظریہ لیا جائے تو فرائیڈ کے یہاں تو مطلب انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے، یا اسی طریقے سے اگر آپ مطلب جو بھی پوسٹ ماڈرنزم کے حوالے سے، پوسٹ کولونیلزم کے حوالے سے جو بھی نظریات ابھر کر سامنے آئے، تو ان سے تو ہمیں یہی خلاصہ ملتا ہے نا کہ مطلب انسان کو آزادی دی جائے، جتنا انسان کو آزادی دی جائے گی اتنا ہی خوش رہے گا۔ لیکن اسلام دو چیزوں پہ، اسلامک جو سائیکالوجی ہے یعنی اسلام کی جو علم نفسیات ہے، وہ دو پہلوؤں پہ بات کرتی۔ نمبر 1 اس کے مقاصد اور اس کے مناہج، یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے۔ اسلام صرف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کو راحت ملنے والی ہے، یا مطلب اسلام آپ کو راحت دے گا، اسلام آپ کو آرام دے گا، اسلام آپ کو اطمینان دے گا، نہیں، بلکہ اسلام اس آرام، اس سکون، اس اطمینان کا طریقہ کار بھی آپ کو بتلاتا ہے کہ وہ کون سی میتھڈالوجی ہے، وہ کون سا منہج ہے، وہ کون سا طریقہ کار ہے جس کی بنا پر آپ اس سکون کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آبجیکٹو کیا ہے شریعت کا، اسلامک سائیکالوجی کا؟ راحت نفس اور نفس المطمئنہ، یعنی یہ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ مطلب یہ اسلام کی سینٹرل تھیم ہے، نفس المطمئنہ، تاکہ یہ اس نفس کو لے کر پھر وہ نہ وہ داخل ہو جائے، جنت میں داخل ہو جائے، اور اسے پھر کہا جائے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کو لے کر پھر یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر
دیکھیے اسلام کیا تصور ہمیں دیتا ہے. اسلام کا جو بنیادی یعنی جو سسٹم ہے اور اس کا جو بنیادی مغز ہے نا وہ یہ ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو بھی چیزیں چاہے زمین میں چاہے آسمان میں یا اسلام کا بنیادی فلسفہ سمجھ لیجئے کہ وَسَخَّرَ لَكُم اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کے لیے مسخر کیا. تو انسان جو ہے یہ اسلام کا سینٹرل پوائنٹ، یہ اسلام کا مرکزی موضوع ہے. اگر آپ انسان کو ہٹائیں گے تو پھر اسلام کیا رہ جاتا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم. تو اسلام کہتا ہے کہ یعنی آپ کے لیے میں نے تمام کائنات میں جو بھی چیزیں یعنی جو بھی چیزیں ہیں ان کو آپ کی خوش تاکہ آپ ان سے راحت حاصل کر سکیں، ان کو استعمال میں لا کر، چاہے وہ کیٹلس ہو چاہے وہ مطلب مختلف چیزیں ان کو استعمال میں لا کر آپ دنیا میں سکون حاصل کر سکیں. تو اسی لیے شریعت جو ہے نا شریعت کا بنیادی جو موٹیو ہے نا وہ مصالح العباد ہے. مصالح العباد بنیادی جو آبجیکٹو ہے مصالح العباد کے متعلق امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ یہ بہت بڑے یعنی بہت بڑی یعنی شخصیت گزری ہے. میرے خیال سے عادل صاحب کیا کریں؟ جی حضرت ابھی آپ کے پاس 2 منٹ بچے ہیں تو آپ کنٹینیو کر لیں. ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہم فوری طور پر پھر میٹنگ سٹارٹ کر لیں گے پھر سے، تو وہ پھر سے جوائن کر لیں گے. چل اوکے جزاک اللہ بارک اللہ. تو امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے. ابن القیم رحمہ اللہ ہماری تاریخ میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مطلب ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے تاریخ دعوت و عزیمت میں اس کے متعلق خوب ان الفاظ میں عکاسی کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی زندگی ابن تیمیہ کی شخصیت میں ضم کی تھی. اگر آپ کو ابن القیم کو جاننا ہے تو آپ کو ابن تیمیہ کو جاننا پڑے گا. تو ابن تیمیہ کے ذریعے سے آپ ابن القیم کو جان سکتے ہیں. بس یعنی امام ابن القیم الجوزی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں کہ جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً اسلامک سائیکالوجی کے حوالے سے، جس میں سر فہرست امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ ہے، اور اسی طرح امام ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم کے حوالے سے اگر بات کر لیں. اسی طرح امام ابن رجب ہے، امام ابن قدامہ ہے. تو بہت سارے نام ہیں عبد الرحمن ابن جوزی جن پہ اسلامک سائیکالوجی میں ہم کام کر سکتے ہیں. تو آپ ابن القیم کو علم نفسیات کا ماہر سمجھ سکتے ہیں. یہ مطلب انہوں نے نفسیات پہ بہت کچھ لکھا ہے. اعلام الموقعین رب العالمین میں انہوں نے لکھا ہے کہ الشریعۃ مبناها واساسها علی الحکم. یس احیاء العلوم یعنی شریعت جو ہے نا اس کی بنیاد اس کی اساس کیا ہے؟ علی الحکم حکمتوں پر. ومصالح العباد فی المعاش والمعاد اور جو بندوں کے جو